प्रेस से मुतल्लिक आपने मीडिया एथिक्स एंड लॉ में जो पढ़ा होगा वो कुछ कवानीन जो राइट है, लाइबल है, डिफेमेशन लॉ है, वगैरह वगैरह। लेकिन 6 के करीब ऐसे कवानीन हैं जो खुद मीडिया को रेगुलेट करते हैं। तो ये चूंकि प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है, लिहाजा हमने ये जरूरी समझा कि आप लोगों को उन चीजों का पता चले। तो पहला जो है वो है प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस। ये वो कानून है जिसके तहत गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त देती है कि परमिशन देती है कि आप जो है कोई अखबार निकालें, कोई मैगजीन निकालें, कोई प्रिंटिंग प्रेस लगाएं। तो ये उसके लिए जो है उसको रेगुलेट करता है प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस। दूसरा जो है वो है प्रेस रजिस्ट्रार। इसका भी एक कानून है। इसके तहत जो भी बंदा अखबार निकालेगा, मैगजीन निकालेगा, प्रिंटिंग प्रेस लगाएगा, तो उसको जो है वो रजिस्ट्रेशन करानी है इस रजिस्ट्रार के पास। इसके लिए अलग से कानून है। तीसरा जो है वो है एबीसी। तो चौथा जो है वो है प्रेस काउंसिल, और पांचवा है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, और छठा जो है वो है न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज वर्किंग कंडीशन। हर एक पर थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी तो आप जो है वो आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप उसको उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे प्रेस, न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसीज एंड बुक रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2002। ये बड़ी दिलचस्प चीज है कि पाकिस्तान में प्रेस को रेगुलेट करने के लिए जितने भी कवानीन बने, इत्तेफाक से उस दौर में बने जब मुल्क में जो है डिक्टेटरशिप थी। सबसे पहले अयूब खान ने 60 में, फिर 63 में प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस दिया। उसके बाद जो है वो 2002 वाला जो है ये मुशर्रफ पीरियड का है। इसके तहत हर प्रिंटिंग प्रेस वाले को, न्यूज़पेपर जो अखबार निकालता है उसको, मैगजीन को या न्यूज एजेंसी को जो है वो इसके तहत एक डिक्लेरेशन भरना पड़ता है। डिक्लेरेशन अदरवाइज तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बनाई हुई है। डिक्लेरेशन में टोटल 4-5 वो खाने के नाम क्या है, वल्दियत क्या है, आपका एनआईसी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कौन सा अखबार निकालना चाह रहे हो, उसका नाम क्या है, कौन सी जुबान में निकालोगे, मंथली होगा कि वीकली होगा, प्रिंटर कौन होगा, कहाँ से छपेगा, एडिटर कौन होगा। ये 5-6 सवाल होते हैं। लेकिन एप्लीकेशन जो है उसके लिए ये अब इन्होंने ज़रूरी करार दे दिया, पहले नहीं था, कि उसको उससे पहले, सबसे पहले ये तमाम जो कागजात हैं वो जमा कराने पड़ेंगे पीआईडी। पीआईडी का मतलब ये कि फेडरल गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वो ये कागजात जो है वो भेजेगा रजिस्ट्रार प्रेस को। सबसे पहले ये तलाश किया जाएगा कि उस नाम की अवेलेबिलिटी, मतलब कोई भी नाम जो है वो आप सिलेक्ट करते हैं, अगर उस नाम से पहले से कोई अखबार है तो फिर जो आपको उसका उस नाम से डिक्लेरेशन नहीं मिलेगा, आपको कहा जाएगा कि आप दूसरा नाम रखें। तो अवेलेबिलिटी ऑफ नेम होगी। उसके बाद जो है वो प्रांशल जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, और अपने पास सिंध में सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उससे एनओसी ली जाएगी कि उनको कोई एतराज नहीं है। फिर जो है वो पुलिस से और स्पेशल ब्रांच से, इनसे वेरिफिकेशन होगी, इनसे एनओसी होगी कि ये जो है कोई अपना कोई जराइम पेशा नहीं है, वगैरह वगैरह, जो करेक्टर सर्टिफिकेट टाइप की होती है, और कोई पॉलिटिकल उस तरह की एक्टिविटीज में नहीं है। तो ये चीजें जो है वो उसमें दी जाती है। प्रेस रजिस्ट्रार उसको ओके कर देगा तो फिर जो है डिप्टी कमिश्नर जो है उस पर अपनी साइन करेगा और उसको आपको दे देगा डिक्लेरेशन के, ठीक है आप जाके अब आप अपना अखबार, पर्चा या जो न्यूज़ एजेंसी वो जा करके शुरू करें। ये ध्यान में रखें कि इसमें जो है वो साउंड फाइनेंशियल पोजीशन का सर्टिफिकेट इनको चाहिए। साउंड फाइनेंशियल पोजीशन का कानून में तो सिर्फ लिखा हुआ है साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन इन्होंने बाद में जो बायलाज बनाए तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि कम से कम जो है वो आपके 6 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट वो तुमको चाहिए, और उसके साथ जिस वक्त आप ये अप्लाई कर रहे हो आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए होने चाहिए। पहले एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता था, सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए था। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए और एजुकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। एजुकेशन इन्होंने अब ये किया है कि प्रिफरेबली मीडिया, मास कॉम या जर्नलिज्म का पढ़ा हुआ हो, एमए हो तो वो, या जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस और सोशल साइंसेज में उसकी डिग्री हो। डिक्लेरेशन में जो है वो इसका मालिक कौन है, पब्लिशर कौन है, एडिटर कौन है, प्रिंटर कौन है, यानी कहाँ से छपेगा, ये उसमें दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर जो दूसरा कानून है वो है एबीसी का, जिसको ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं।
اے بی سی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے. وہ جو ہے آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کرے گا اور یہ طے کرے گا کہ آپ کی ایکچوئل جو سرکولیشن ہے کتنی ہے. سرکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو آپ اخبار یا میگزین نکالتے ہو وہ بکتا کتنا ہے، چھپتا کتنا ہے نہیں. آپ چاہے چھاپتے کتنی بھی ہوں، لیکن آپ کی جو سیل ہے اس کے فگر کو وہ ورک آؤٹ کرے گا. یہ اس وجہ سے دیتے ہیں، لیا جاتا ہے کہ یہ ویسے کوئی اس کی قانونی طور پر وہ ضرورت نہیں ہے. قانونی طور پر اس طور پر کہ اگر آپ کو گورنمنٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو پھر تو آپ ڈکلیریشن لیا اور اس کے بعد جو آپ اخبار نکالتے رہیں، میگزین نکالتے رہیں. لیکن اگر گورنمنٹ سے آپ دو چیزیں، ایک چیز یہ کہ اشتہار چاہتے ہیں تو، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نیوز پرنٹ جو ہے وہ اس کے سبسیڈائز ریٹ پر چاہتے ہیں تو آپ کو جو اے بی سی کرانا ضروری ہے. گورنمنٹ جب اے بی سی کرتی ہے تو آپ کو گورنمنٹ جو ہے آپ کی سرکولیشن کے مطابق ایک ریٹ مقرر کر کے دے گی کہ آپ اشتہار کا جو ہے یہ ریٹ لیں گے. اور یہ بھی اس میں طے کرے گی کہ آپ کی سرکولیشن چونکہ اتنے کے اتنے ہزار ہے تو اس کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ ہر 3 مہینے بعد اتنا کاغذ جو ہے چاہیے. اس پر جو ہے یہ تقریباً 2.5% کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے امپورٹ پر، وہ اس میں معاف کی جاتی ہے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. تو لہذا بہت سارے اخبارات اس میں رہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے اشتہارات ملیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اشتہارات کم ہوتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں تو پرائیویٹ سیکٹر بہت ہی کمزور ہے. اور اے بی سی جو ہے پہلے کسی بھی وقت کرائی جا سکتی تھی، اب جو ہر 4 سال کے بعد آپ کو لازمی طور پر کرانی ہے اگر آپ کو گورنمنٹ کے اشتہارات چاہیے، اگر آپ کو جو ہے وہ نیوز پرنٹ کا کوٹا چاہیے. کے بعد جو ہے وہ ہے پریس کاؤنسل آف پاکستان، اس کا آرڈیننس ہے. اس کے لیے تمام اخبارات، میگزینس، پریس، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کے سب اس پریس کاؤنسل کے ممبر بنے. یہ پریس کاؤنسل بظاہر تو ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن تھی، لیکن اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ مختلف ہے. وہ تو خیر ابھی انہوں نے ختم ہی کر دی ہے گورنمنٹ نے، لیکن اس میں جو ہے یہ پوری گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے. بظاہر اس کا جو کام بتایا گیا ہے وہ یہ کہ یہ کوڈ آف ایتھکس جو بنائے اس پر عمل درآمد کرے گی، لیکن یہ اصل میں جو ہے وہ میڈیا کو، پریس کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ رجسٹرار پریس ہے، یہ جو ہے آپ کا نام، پبلشر، پرنٹر کا نام، اخبار کا نام رجسٹر کرے گا، یہ اجازت دے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر جو آپ کا ڈکلیریشن سائن کرے گا، اتھینٹیکیٹ کرے گا. اب صورتحال یہ کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ پریس کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پر آزاد رکھنے میں یقین، لیکن قائد اعظم کا یہ خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے، 19 ہے پاکستان کا، جو اس میں ہر شہری کو آزادی ہے، اس کی فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس، یہ آئین میں ہے. لیکن بعد میں جو دوسرے قوانین بنا کر کے اس میں ایف اینڈ بٹس ڈال کر کے اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے اس کا دائرہ جو ہے وہ سکیڑ دیا گیا ہے. تو یہ پاکستان کی اوور آل جو صورتحال ہے وہ بہت ہی خراب رہی ہے. اور اس میں جو ہے وہ پاکستان میں جتنے بھی قیام پاکستان کے بعد یوں سمجھ لیں کہ 60 سال سے زیادہ عرصہ یہاں پر جو ہے وہ مارشل آ رہا ہے یا انڈائریکٹ فوجی حکومت رہی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک پریس کی آزادی اور اظہار کی آزادی یہ بہت ہی کم رہی ہے. ایک اور جو قانون ہے وہ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے یہ خاص طور پر صحافیوں کے لیے ہے. وہ اس کے مطابق یہ کہ آپ جو ہیں کوئی بھی آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے گورنمنٹ کا جو پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ آپ اپلیکیشن دے کر کے متعلقہ ادارے کو لے سکتے ہیں. لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. جس طرح سے اپنے پاس بہت سارے قوانین پر عمل نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے یہاں بھی نہیں ہو رہا ہے. ابھی آپ نے انویسٹیگیشن رپورٹنگ میں گئے تو آپ نے سب کو نے بتایا کہ آپ کو جو ڈاکومنٹ نہیں مل رہے ہیں. قانونی طور پر یہ ہے کہ آپ کو ایک اپلیکیشن دینی ہے، میرے خیال 5 یا 10 روپے یا کچھ اس ٹائپ کی فیس ہے، تو وہ ادا کر کے آپ انٹائٹل ہیں کہ آپ کو کوئی بھی سرکاری ڈاکومنٹ مل سکے. فیڈرل گورنمنٹ میں بھی قانون موجود ہے، ہمارے چاروں صوبوں میں بھی قانون موجود ہے، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک پریس کمیشن بنایا جاتا ہے، اور اس قانون کے تحت جو ہے وہ ایک آپ کو اچھی چیز بتاؤں کہ اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر ضلع میں جو ہے ان کو ایک
ایسا آفیسر فوکل پرسن رکھنا ہے جس کے پاس جو ہے میڈیا کی ڈگری ہو. تو یوں سمجھ لیں کہ اس قانون پر اگر عمل ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی جو ہے وہ بہت ساری نوکریاں اس میں سے آ سکتی ہیں, نکل سکتی ہیں. لیکن اتفاق سے اس کے بائی لاز جو نہیں بنے ہوئے ہیں, بائی لاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون عمل کس طرح سے کرے گا, وہ دیا ہوا نہیں ہے. سندھ میں بھی پریس کمیشن تو انہوں نے بنایا ہے لیکن وہ نہیں ہے. جو اس کا آخری جو قانون ہے وہ ہے نیوز پیپر امپلائیز جو ہے ان کی ورکنگ کنڈیشن کا, کہ بھئی امپلائیز کو جو ہے وہ کیا کیا تنخواہیں ملیں گی, کیا کیا سہولتیں ملیں گی, کیا کیا چھٹیاں ملیں گی, کیا کیا ان کو الاؤنسز ملے. یہ ایک پورا قانون ہے. یہ قانون جو ہے وہ بنا تھا, ایکٹ ہے مطلب قومی اسمبلی کا اور سینیٹ کا پاس کیا ہوا ہے, 73 میں بنا تھا. اس میں ان کو یہ دینا ہے کہ بھئی آپ جس بھی ملازم کوئی بھی ملازم رکھتے ہو تو اس کی شرائط طے ہوں گی, اس کی یہ تنخواہ ہوگی اور اس کو جو ہے آپ لازمی طور پر یہ پیسے دو گے اور اس کو یہ سہولتیں دو گی, یہ اس کی چھٹی ہوگی, جیسے ہمارے پاس سرکاری جو ملازمتوں میں ہوتا ہے. اس پر شروع کے زمانے میں تو عمل ہوا, کوئی میرے خیال میں 5-10 سال تک ہوا. اس کے بعد جو ہے 10 سال بھی نہیں بلکہ یہ 80 تک ہوا تھا, 7 سال ہوا. اس کے بعد جو عمل نہیں ہو رہا ہے. اسی قانون کے تحت جو ہے ویج بورڈ ایوارڈ بننا ہے. ویج بورڈ ایوارڈ جو ہے ہر 5 سال کے بعد بنتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ ملازمین کی جو تنخواہ ہے وہ اس میں کتنا اضافہ کیا جائے. اور ویج بورڈ کے جو 8 ایوارڈ اب تک آ چکے ہیں, لیکن جو عمل درآمد ہوا ہے وہ صرف میرے خیال میں 5 یا 6 پر ہوا ہے, باقی 2 پر جو عمل ہوا نہیں ہے. اس کے تحت لازمی طور پر ہر جو اخبار نیوز پیپر یا جو بھی نیوز پیپر انڈسٹری ہے, میڈیا انڈسٹری ہے, اس کے ملازم کو جو ایک مقرر اماؤنٹ ہے کہ بھئی سب ایڈیٹر کی تنخواہ کم از کم اتنی ہوگی, رپورٹر کی تنخواہ کم از کم اتنی ہوگی. اس کے باقاعدہ جو ہے ABCD گریڈز ہیں اور اس کو یہ الاؤنس ملے گا, اس کو ہاؤس رینٹ ملے گا, اس کو میڈیکل ملے گا, اس کو چھٹی ملے گی, اس کو میڈیکل لیو ملے گی. یہ سب چیزیں ہیں. پچھلے جو ہے تقریباً سمجھ لیں کہ 15-20 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ اس قانون کو بالکل انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے اور اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے کہ کوئی بھی مطلب ہماری میڈیا کی انڈسٹری میں نے اس پر سروے کیا تھا 3-4 سال پہلے, ایک ریسرچ کی تھی, تو اس میں پتہ چلا کہ صرف 10% ملازم ایسے ہیں نیوز پیپر انڈسٹری کے جن کے پاس جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے. باقی لوگوں کے پاس اگر اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے تو وہ کانٹریکٹ کا ہے. کانٹریکٹ کا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیوز پیپر یہ امپلائیز ورکنگ کنڈیشن جو ایکٹ ہے یہ لاگو نہیں ہوگا. تو اس طرح کی یہ صورتحال ایک ہے. یہ قانون جو بیسیکلی جو ہے وہ ہے ہمارے جو ملازمین ہیں, جو اخباری جو صحافی ہیں, ان کے لیے ہے. تو مجھے اتنی بات کرنی تھی. آپ کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو بتائیں. گھنا اسائنمنٹ ہے امرتا سر टे असाइनमेंट थियो ऐं उन में उन खां अलावा हिकु रोशनीअ जो जेको आहे परचो असां जेको कढियो हो. हिकिड़ी तव्हांखे असाइनमेंट ॾियणु पई चाहिए. उहो इहो आहे त तव्हां जेके टॉपिक पढ़िया आहिनि, जेके पाण डिस्कस कया आहिनि, इन जी तव्हां जेको किन ॿिनि टॉपिक्स जी या त ब्लॉग ठाहियो या प्रेज़ेंटेशन ठाहियो. मतिलबु त आउं तव्हांजी जेका आहे ऑनलाइन प्रेज़ेंस जेका आहे उहो तव्हांजो पोर्टफोलियो आहे उहो वधीक बहितर बनाइण. त तव्हां या त तव्हां ब्लॉग रखो या जेको आहे सो पावर पॉइंट ठाहे उन ते स्लाइड शेयर ते 2 टॉपिक सिलेक्ट करे उन ते कयो. सर ब्लॉग सर बेस्ट रहंदो. हाँ जी सर ब्लॉग बेस्ट रहंदो. चलो वो ब्लॉग ते तव्हां उहो करे पोइ मूंखे तव्हां मोकिलियो, इहो तव्हांजी असाइनमेंट आहे. मतिलबु उन सां हिकिड़ी तव्हांजी ऑनलाइन प्रेज़ेंस थींदी न, त किथे बि तव्हां उन खे चई सघो था, ॿुधाए सघो था, रेफर करे सघो. जी जी सर. सर ब्लॉग को बि टॉपिक ते कयूं या ब्लॉग जस्ट ठाहिणो आहे, पोइ तव्हां टॉपिक तव्हां खां अप्रूव कराईंदासीं? न टॉपिक तव्हां को बि तव्हां जेको तव्हांखे वणे.